کچھ اعلانات یہ کیے جا رہے ہیں کہ شاید جہانگیر ترین صاحب جو ہے وہ اپنی نئی پارٹی بنا رہے ہیں۔ سندھ سے جو دو بڑی شخصیات ہیں جنہوں نے پارٹی چھوڑی ہے، انہوں نے جہانگیر ترین سے رابطہ کیا ہے۔ پاکستان تحریک انصاف کے سیف اللہ نیازی اور سابق سیکرٹری جنرل اسد عمر نے یہ اشارہ دیا ہے کہ وہ واپس پی ٹی آئی میں شامل ہوں گے۔ عمران خان صاحب کو جے آئی ٹی نے بھی طلب کیا تھا، اس جے آئی ٹی میں جانے سے انکار کر دیا ہے جو پولیس کی جانب سے بنائی گئی ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں خبر پوائنٹ اور میں ہوں احتشام رحمان۔ ناظرین، 9 مئی کے واقعات کے بعد پاکستان تحریک انصاف کو شدید ترین بحران کا سامنا کرنا پڑا اور ان کے 2 درجن سے زائد رہنماؤں نے پارٹی چھوڑنے کا اعلان کیا۔ وہ پریس کانفرنس کرتے تھے اور یہ کہتے تھے کہ 9 مئی کے واقعات کی مذمت کرتے ہیں اور پھر وہ پارٹی ہی چھوڑنے کا اعلان کر دیتے تھے، بلکہ کئی نے تو سیاست سے ہی کنارہ کشی اختیار کرنے کا اعلان کر دیا۔ اچھا، اب ہوا یہ ہے کہ چونکہ جیسے جیسے وقت گزرتا جا رہا ہے اس کے بعد سے چیزیں بھی تبدیل ہوتی جا رہی ہیں اور نئی جو اتحاد ہیں وہ سامنے آ رہے ہیں۔ کچھ اعلانات یہ کیے جا رہے ہیں کہ شاید جہانگیر ترین صاحب جو ہے وہ اپنی نئی پارٹی بنا رہے ہیں، جوڑ توڑ کا سلسلہ شروع ہو چکا ہے، پھر کاف لیگ بھی متحرک ہو چکی ہے۔ لیکن پی ٹی آئی جو چھوڑی تھی جن لوگوں نے، ان میں سے 2 بڑے اہم رہنما ہیں، انہوں نے پارٹی میں واپسی کا اشارہ دیا ہے۔ سابق چیف آرگنائزر ہیں پاکستان تحریک انصاف کے سیف اللہ نیازی اور سابق سیکرٹری جنرل اسد عمر نے یہ اشارہ دیا ہے کہ وہ واپس پی ٹی آئی میں شامل ہوں گے، اور یہ اشارہ انہوں نے پارٹی چھوڑنے کے اعلان کے تقریباً 1 ہفتے سے بھی کم عرصے میں دیا ہے۔ سینیٹر سیف اللہ سرور خان نیازی پارٹی چھوڑنے کے 3 دن میں دوبارہ پارٹی میں شمولیت اختیار کر رہے ہیں، اور سیف اللہ سرور خان نیازی نے بھی پی ٹی آئی کے دیگر سینیٹرز فیصل سلیم رحمان، ہمایوں محمد، مسز زرقا تیمور، مسز سیمی ایزدی، مسز فرق ناز چترالی اور فضا محمد ذیشان خانزادہ کے ہمراہ ایک مشترکہ پریس کانفرنس کی تھی اور 9 مئی کے واقعات کی مذمت کرتے ہوئے تحریک انصاف چھوڑنے کا انہوں نے اعلان کیا تھا، اور ان سینیٹرز نے کہا تھا کہ انہوں نے سینٹ سیکریٹریٹ میں 9 مئی کے واقعات کی مذمت کی قرارداد بھی جمع کرا دی ہے۔ تاہم اس مشترکہ پریس کانفرنس میں جب صحافیوں نے سیف اللہ نیازی سے پی ٹی آئی سے ان کے تعلق کے حوالے سے دریافت کیا تھا تو وہ چپ رہے تھے، اور ان کی ساتھی مسز زرقا نے ان کی جانب سے جواب دیا تھا۔ ادھر ناظرین، آپ کو خبر دیں کہ سندھ سے جو 2 بڑی شخصیات ہیں جنہوں نے پارٹی چھوڑی ہے، انہوں نے جہانگیر ترین سے رابطہ کیا ہے۔ یہ بھی بڑی اہم ڈیولپنگ سٹوری ہے کہ سندھ سے جو 2 اہم شخصیات ہیں وہ کون سی ہیں۔ تو جو ہمیں پتہ چلا ہے کہ خیبر پختونخوا اور سندھ سے کئی لوگ جہانگیر ترین صاحب سے رابطے میں ہیں، اور جہانگیر ترین کی ملک بھر سے مختلف رہنماؤں سے مشاورت کا سلسلہ بھی جاری ہے، اور یہ بھی آپ کو بتائیں کہ جہانگیر ترین آج بھی کئی اہم رہنماؤں سے ملاقاتیں کر رہے ہیں۔ ان کی جانب سے رواں ہفتے ہی اپنی نئی پارٹی کا اعلان بھی متوقع ہے۔ لاہور کے اندر یہ بھی پتہ چلا ہے کہ انہوں نے پارٹی سیکریٹریٹ بھی حاصل کر لیا ہے، اور تحریک انصاف کے جتنے بھی چھوڑنے والے اراکین ہیں ان سے رابطہ کر رہے ہیں، اور جلد ہی نئی پارٹی کا اعلان کیا جائے گا۔ اس کا نام کیا ہوگا، اس کا انتخابی نشان کیا ہوگا، اس کا منشور کیا ہوگا، یہ آئندہ آنے والے چند دنوں میں پتہ چل جائے گا۔ پھر فواد چودھری کی ایک ملاقات سوشل میڈیا پر بڑی وائرل ہو رہی ہے۔ آج وہ نیب میں پیش بھی ہوئے اور ان کے اوپر بھی کچھ الزامات ہیں اور مقدمات وہ فیس کر رہے ہیں، بالخصوص اس کیس کے حوالے سے جو مقدمہ سابق وزیر اعظم عمران خان صاحب کے بھی اوپر ہے۔ نیب میں پیشی کے حوالے سے القادر ٹرسٹ سے متعلق وہ کیس پہ پیش ہوئے ہیں۔ فواد چودھری نے ملاقات کی آج اس پیشی سے پہلے چودھری محمد سرور صاحب سے۔ وہ کاف لیگ میں شمولیت کی خبروں کے حوالے سے انہوں نے فی الوقت تو تردید کی ہے، لیکن ملاقات کی انہوں نے تصدیق کر دی ہے۔ تو سابق وفاقی وزیر فواد چودھری نے کہا کہ کاف لیگ میں شمولیت کا میں نے کوئی فیصلہ نہیں کیا، اور فواد چودھری نے کاف لیگ کے چیف آرگنائزر چودھری سرور سے ملاقات ضرور کی ہے اور اس کی بھی انہوں نے تصدیق کر دی۔ اور ناظرین، 9 مئی کے واقعات کے بعد فواد چودھری نے بھی پاکستان تحریک انصاف کو خیر باد کہہ دیا تھا اور سیاست سے ہی کنارہ کشی اختیار کرنے کا انہوں نے اعلان کیا تھا، لیکن جو چودھری سرور سے ملاقات ہے اس میں بہت سارے کویسچن جو ہیں وہ ریز کیے ہیں۔ ادھر آپ کو بتائیں کہ سابق وزیر اعظم شاہد خاقان عباسی بھی میدان میں آئے ہیں اور انہوں نے بڑی اہم سٹیٹمنٹ دی ہے، اور ان کا یہ کہنا ہے کہ کوئی کسی جماعت کو ختم نہیں کر سکتا۔ جس ملک میں جمہوریت نہیں ہوگی، الیکشن چوری ہوں گے تو پھر بوجھ پڑے گا۔ کراچی میں وہ احتساب عدالت میں پیش ہوئے اور پھر انہوں نے میڈیا سے جو گفتگو کی وہ ہم نے آپ تک پہنچانی ہے۔ تو شاہد خاقان عباسی کا یہ کہنا تھا کہ سب ذمہ داری سے کام کریں گے تو ملک کی مسائل بھی حل ہو سکیں گے، اور مشورہ دینا چیف جسٹس کا کام نہیں ہے، یعنی دبے الفاظ میں انہوں نے چیف جسٹس عمر عطا بندیال پر بھی تنقید کی۔ شاہد خاقان عباسی کا یہ بھی کہنا تھا کہ جھوٹے مقدمے عدالتوں میں ہیں، نیب کیا کر رہا ہے، ہمیں بتایا جائے کہ ہم نے کون سے اختیارات کا غلط استعمال کیا اور ہماری زندگی مفلوج بنا دی گئی ہے، بدنامی الگ ہو رہی ہے، مالی نقصان بھی ہوا ہے، اور نیب اب کم از کم جعلی کیس پر معافی ہی مانگ لے، جس کا بھی دباؤ تھا نیب کو اب معافی ضرور مانگنی چاہیے۔ لیکن 1-2 باتیں جو بڑی اہم کی ہیں شاہد خاقان عباسی صاحب نے، وہ انتخابات کے حوالے سے ہے کہ انتخابات جب چوری ہوتے ہیں تو ملک میں جمہوریت کو بھی نقصان ہوتا ہے، اور پاکستان جس نہج پر پہنچ چکا ہے
2018 میں بھی یہ الزام لگایا گیا تھا کہ RTS بیٹھ گیا، اور اس کے بعد جن لوگوں نے جن لوگوں کو لانا چاہتے تھے اور جو لوگ چاہتے تھے انہوں نے اپنے مقاصد حاصل کیے تھے، لیکن اس کے بعد پھر جب حکومت گرائی گئی، جن لوگوں نے مقصد حاصل کرنا تھا انہوں نے مقصد حاصل کر لیا۔ اور اب بھی آئندہ آنے والے دنوں میں بہت سارے سوالیہ نشان ہیں انتخابات کو لے کر کے کہ پاکستان کے اندر کیا واقعی اصل جمہوریت آ سکتی ہے کبھی؟ کیا میرا آپ کا ہم سب کا جو ووٹ ہے کیا اسی شخص کو جا سکتا ہے کہ جس کو ہم دینا چاہ رہے ہیں، یا پھر ہمارا ووٹ جو ہے وہ ردی کی ٹوکری میں پھینک دیا جاتا ہے؟ جس طرح سے خبریں آتی ہیں بیلٹ باکسز چوری کر لیے جاتے ہیں، اٹھا کر لے جاتے ہیں، خود ٹھپے لگاتے ہیں، اور جو ہے وہ اس طرح سے ووٹنگ ہوگی۔ تو ایسی جمہوریت پر تو ہم لعنت ہی بھیج سکتے ہیں، اس کو ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ ملک کے مستقبل کے لیے بہتر ہوگی۔ تو اس طرح کی جمہوریت نہیں ہونی چاہیے، اور شاہد خاقان عباسی نے بھی بالکل اسی طرف ہی ٹھیک اشارہ کیا۔ دوسری جانب جو توڑ پھوڑ کا سلسلہ ہے وہ جاری ہے، اور آج بھی بڑی اہم ملاقاتیں جو جہانگیر ترین صاحب نے کی ہیں، تو ایسا لگ رہا ہے کہ آئندہ آنے والے دنوں میں وہ ایک بڑی سیاسی جماعت کے ساتھ میدان میں آئیں گے اور ٹف کمپٹیشن ہوگا اور کاؤنٹر کریں گے پاکستان تحریک انصاف کو اور عمران خان صاحب کو۔ عمران خان صاحب جو آج بھی کافی مشکلات کا شکار ہیں، اور ان کی جانب سے بھی انتخابات کا بار بار مطالبہ کیا جا رہا ہے، لیکن آج ہی وزیراعظم شہباز شریف کی جانب سے جو عمران خان نے پیشکش کی تھی مذاکرات کے حوالے سے، اسے بھی رد کر دیا گیا کہ ہم 9 مئی کے جو واقعات میں ملوث تھے ان سے کسی قسم کا جو ہے وہ ہم رابطہ نہیں کریں گے۔ اور پھر عمران خان صاحب کو JIT نے بھی طلب کیا تھا، اس JIT میں جانے سے انکار کر دیا ہے جو پولیس کی جانب سے بنائی گئی ہے سانحہ 9 مئی کے واقعات کی تحقیقات کے لیے، کیونکہ ان پر بہت زیادہ مقدمات لاہور میں بھی درج کیے گئے ہیں۔ تو عمران خان کی جانب سے ایک نامزد کیا گیا اپنا نمائندہ جو JIT کے سوالات کا جواب دے گا۔ تو دیکھنا یہ ہے کہ آئندہ آنے والے دنوں میں پاکستان کا سیاسی اونٹ کس کروٹ بیٹھتا ہے۔ احتشام الرحمان کو اس دعا کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ پاکستان کا حامی و ناصر، اجازت دیجیے گا۔ اللہ حافظ۔